بہت ہی زبردست ماحول ہے ماشاءاللہ سے، اتنے زیادہ لوگ اور اتنے الگ الگ فرہنگ کے، انڈیا کے، پاکستان کے، ایران کے لوگ ہماری دادی جان پروڈیوسر کے دوست ان کو بھول گئے تو اگلی مرتبہ سے انٹری نہیں ہوگی ہماری کہ سارے لوگ ماشاءاللہ سے ہمارے پروگرام میں اور اس کی رونق انہوں نے بخشی ہے. ہم ان کا پھر سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اچھا لگا ہم کو پروگرام میں. ابھی کھانے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ کھانے کا سلسلہ سے پہلے فعال حافظ یہاں پر ہے. ہاں بالکل، یہ ایک رسم ہے. رات مکمل نہیں ہوگی. سرمد آپ کو پتا ہے فعال حافظ کے حوالے سے؟ نہیں، مجھے اس چیز کا بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ آپ بتائیں تو پھر. میں کہوں گی ڈاکٹر صاحب خود جو ہے وہ اس چیز کی زحمت کریں اور ہمیں بتائیں جناب آج رات کے لیے جو ہے فعال حافظ جو ہے بتائیے کیا جو ہے وہ حال بیان کر رہا ہے ہمارے دلوں کا. ایکچولی حافظ جو کہ لسان الغیب کہے جاتے ہیں اور یہ مانا جاتا ہے کہ ہماری ساری مشکلوں کا حل جو ہے وہ دیوان حافظ میں ہے. تو ہم ایک سگن جیسے نکالتے ہیں کسی کتاب جیسے قرآن اتیادی سے، اسی طرح سے حافظ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کون سی غزل آئی ہے. تو ہم کوئی بھی چیز اپنے دماغ میں رکھ کر کے اور ایرانی ایک دعا پڑھتے ہیں کہ اے حافظ شیرازی تو محرم ہر رازی، تو تم ہمارے بھی پرشن کا اتر دو، ہمارے سوال کا جواب دو. تو وہ غزل جو آتی ہے اس میں کسی نہ کسی شعر میں، کسی نہ کسی بیت میں اس سوال کا جواب ضرور ہوتا ہے. صحیح. تو ابھی جو غزل آئی ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ ارے بہت ہی اچھی غزل، اور اس کو نمائندہ غزل کہہ سکتے ہیں حافظ کا. حافظ کی پرسنالٹی کو بیان کرنے والا شعر ہے. منم کے شہرہ شہرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، به می پرستی از آن نقش خود بر آب زدم که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. سبحان اللہ، سبحان اللہ. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن. ز خط یار بیاموز مهربان رخ خوب، که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست، به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. سبحان اللہ. اینان به میکده خواهیم تافت زین مجلس، که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. به رحمت سر زلف تو واثقم ورنه، که شش چو نبود از آن سو چه سود کوشیدن. مبوش جز لب ساقی و جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا خلاصہ میں چاہوں گی. سرمد چونکہ آپ کو شاید اتنی غلیظ فارسی جو ہے وہ نہیں آتی ہوگی، تو تھوڑا سا جو ہے ہمارے عزیز مہمان کے لیے خلاصہ اس کا بتائیے کہ کیا کہنے کا مطلب ہے یہاں پر. ہم مہمان کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، سب کے لیے. ناظرین کو بھی فارسی نہیں آتی بہت سو کو، تو میں نے کہا تھوڑا شارٹ فارم میں بتا دیں. آپ ہمیشہ اچھی باتیں کرتے ہیں. اللہ کا شکر میں ہوں اسی لیے یہاں پر بیٹا. جی، یہ حسن اتفاق ہے کہ یہ شعر ہمارے سامنے فعال کے طور پہ آیا. اور یہ حافظ کا جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک نمائندہ شعر ہے. ایک عاشق اور ایک عارف کو کیسا ہونا چاہیے، بالکل، کہ وہ سارے شہر میں اس کی شہرت ہے عشق کے ناطے، اور اس نے اپنی آنکھوں کو آلودہ نہیں کیا ہے دوسروں کی بدی کو دیکھنے میں. اس کی آنکھیں پاک ہیں. کیونکہ وہ دوسروں کی بدی نہیں دیکھتا ہے کبھی بھی. اور وہ کیا کرتا ہے؟ وفا کرتا ہے، عشق کرتا ہے، اور اس کے جواب میں اس کو ملامت ملتی ہے، لیکن پھر بھی وہ خوش رہتا ہے. کیونکہ حافظ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلک میں رنجیدہ ہونا کافر ہونا ہے. ہمیشہ خوش رہتے ہیں ہم، چاہے کوئی بھی حالت ہو. میں نے بالکل درست بات کہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ در طریقت ما کافری است رنجیدن. پیر میں نے
میں کدے کہ پیر سے پوچھا، پیر خرابات سے پوچھا کہ راہ نجات کیا ہے؟ اس نے 2 چیزیں کہی، بخاص جام میو گفت عیب پوشیدن. اس نے کہا کہ شراب کا ایک جام منگاؤ، مطلب شراب روحانی میں مست رہو اور کسی دوسرے کے عیب کی اور دھیان نہ دیکھو. بالکل. خدا کا نام بھی ستار ہے، وہ سب کی عیب پوشی کرتا ہے، سب کی عیب چھپاتا ہے. تو وہ لوگ جو کہ دوسرے کے عیب نہیں دیکھتے، اوپر بھی تھا کہ عیب نہیں دیکھنا، عیب چھپانا. اگر کسی کا عیب آپ کے سامنے آ جائے تو اس کو چھپایا جائے. تو جو عیب کو چھپاتا ہے وہ ایک آہورائی اس میں آ جاتی ہے، خدا کی صفت آ جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. اور پھر اس کے بعد جو کذب ہے، جو جھوٹا پن ہے، وہ تو ہمیشہ اس کے خلاف بات کرتے ہیں. مبوس جز لب ساقی و جام میں حافظ، کیول جام میں اور ساقی کے لب کو بوسہ دو، کیونکہ جو زہد فروش لوگ ہیں ان کے ہاتھوں کو چومنا خطا ہے.